آج ہم اسلام کی تاریخ کے اس واقعے کو جانیں گے جس نے پوری امت کو ہمیشہ کے لیے ایک عظیم سبق دیا۔ ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور دوسری طرف چند افراد، ایک طرف طاقت، حکومت اور دنیا تھی اور دوسری طرف تھی سچائی، صبر اور اللہ کی رضا۔ یہ کہانی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی قربانی کیوں دی؟ کیا کربلا صرف ایک جنگ تھی یا پھر حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ جو قیامت تک انسانیت کو راستہ دکھاتی رہے گی؟ آئیے پورے واقعے کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور حسین دونوں سے بہت محبت تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ بچپن سے ہی تقویٰ، علم، عبادت اور اخلاق میں مشہور تھے۔ پورے عرب میں لوگ آپ کی عزت کرتے تھے۔ 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کو حکمران بنایا گیا۔ یزید چاہتا تھا کہ تمام مسلمان اس کی بیعت کریں۔ بیعت کا مطلب تھا کہ اس کی حکومت کو قبول کریں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا مقصد کرسی حاصل کرنا نہیں تھا کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اگر وہ خاموش رہ جاتے تو لوگ سمجھتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یزید کے حکمرانوں نے امام حسین پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے فتنہ اور خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ وہاں لوگ آپ کی عزت کرتے اور آپ سے مشورہ لینے آتے۔ اسی دوران عراق کی شہر کوفہ سے ہزاروں خط آنے لگے۔ کوفہ کے لوگوں نے لکھا کہ ہمیں آپ جیسا رہنما چاہیے، آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہزاروں خط امام حسین رضی اللہ تک پہنچے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ پہلے حقیقت جاننے کے لیے اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب نے وعدہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیں گے۔ یہ خبر امام حسین رضی اللہ تک پہنچی، لیکن اسی دوران یزید نے کوفہ میں نئے گورنر بھیج دیے۔ اس گورنر نے لوگوں کو دھمکایا، ڈرایا اور خرید لیا۔ جو لوگ کل تک ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے تھے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ گئے۔ آخرکار مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تک یہ خبر وقت پر نہیں پہنچ سکی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ مت جائیے، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ وہ حق کے لیے نکلے ہیں۔ ان کا مقصد جنگ نہیں تھا، وہ امت کی اصلاح چاہتے تھے۔ راستے میں حر بن یزید اپنے لشکر کے ساتھ ملا۔ اسے حکم تھا امام حسین کو روک دیا جائے۔ حر نے امام حسین کو کوفہ یا مدینہ جانے کی اجازت نہیں دی اور قافلہ کربلا کی طرف موڑ دیا گیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ کربلا پہنچے۔ یہ ایک سنسان اور گرم میدان تھا۔ وہاں نہ درخت تھے، نہ سایہ اور نہ پانی۔ یہیں امام حسین کا قافلہ رک گیا۔ دھیرے دھیرے یزید کی فوج بڑھتی گئی اور امام حسین کے ساتھی بہت کم تھے۔ روایتوں کے مطابق ان کے ساتھ لگ بھگ 72 افراد تھے، جبکہ سامنے ہزاروں کا لشکر تھا۔ 7 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ چھوٹے بچے، عورتیں، یہاں تک کہ بزرگ سب پیاس سے تڑپ رہے تھے، لیکن امام حسین نے پھر بھی صبر کیا اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ 9 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا، دشمن مجھے چاہتا ہے، تم سب چلے جاؤ، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں۔ لیکن کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ سب نے کہا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفاداری اور محبت کی عظیم مثال تھی۔ اس کے بعد آیا 10 محرم کا دن، اسلام کی تاریخ کا سب سے غمگین دن۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی، دعا کی اور پھر حق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک ایک کر کے ان کے ساتھی میدان میں اترتے گئے اور شہید ہوتے گئے، لیکن کسی نے پیٹ نہیں دکھائی، کسی نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ امام حسین کے بھائی تھے۔ بچوں کی پیاس برداشت نہ ہوئی تو وہ پانی لینے نکلے۔ وہ فرات تک پہنچے اور پانی حاصل بھی کر لیا، لیکن بچوں کی پیاس یاد آئی
تو خود پانی نہیں پیا، مشکر لے کر واپس لوٹنے لگے اور راستے میں شہید کر دیے گئے۔ یہ وفا کی ایسی مثال ہے جو تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ جب وہ میدان میں گئے تو امام حسین کی آنکھ بھر آئی، لیکن حق کے خاطر انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ دھیرے دھیرے سب ساتھی شہید ہوتے گئے۔ امام حسین تنہا رہ گئے، لیکن انہوں نے جھکنا قبول نہیں کیا۔ انہوں نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، لیکن اصل میں کربلا کے میدان میں تلوار نہیں بلکہ سچائی جیتی تھی۔ آج دنیا بھر میں لوگ امام حسین کو یاد کرتے ہیں، لیکن یزید کو کوئی عزت کی نظر سے یاد نہیں کرتا۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق پر قائم رہنا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، دنیا سے زیادہ آخرت کو اہمیت دینا اور مشکل وقت میں صبر کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دکھایا کہ اگر پوری دنیا بھی ایک طرف ہو اور حق دوسری طرف، تو مومن حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آج سوال یہ نہیں کہ کربلا میں کون تھا، سوال یہ ہے کہ اگر آج حق اور باطل آمنے سامنے آ جائے تو ہم کس طرف کھڑے ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون دے کر اسلام کے اس پیغام کو زندہ رکھا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے سبق لینے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔